پاکستان میں اس وقت دعا زہرا جو کراچی کی ایک بچی ہے، اس کا کیس بہت ہائی لائٹ ہے۔ ہر چینل، ہر اخبار، ہر فورم پر یہ آواز اٹھائی جا رہی ہے کہ دعا زہرا کے والدین سے بہت زیادتی ہوئی ہے، اور انسانی حقوق کی تنظیمیں دعا زہرا کے والدین کی حمایت کر رہی ہیں، اور مختلف طبقات ان کی حمایت میں احتجاج کر رہے ہیں۔ مزے کی بات یہ ہے کہ یہی انسانی حقوق کی تنظیمیں، یہی معاشرے کے افراد پہلے اس بات پر زور دیتے تھے، احتجاج کرتے تھے کہ پاکستان میں عورت کو مذہبی آزادی حاصل ہے، لہٰذا اگر عورت اپنی مرضی سے شادی کرنا چاہے تو وہ کر سکتی ہے۔ لیکن ہم اس وقت بھی کہتے تھے کہ یہ مخصوص افراد عورت کے حق میں نہیں، اسلامی معاشرے کو تقسیم کرنے کے لیے عورت کے حقوق کی آواز لگا رہے ہیں۔ اب وہی کردار یہ افراد ماں باپ کا ساتھ دے کر رہے ہیں، اور اس میں ہمارے ٹی وی چینلز اور بڑے بڑے لوگ، ادارے اس میں شامل ہیں۔ ان کا دورہ اور منافقانہ کردار ہے، اور بعض واقعات کو وہ اپنی پالیسی کے تحت رنگ دیتے ہیں۔ اب اس واقعہ کو ابتدائی طور پر فرقہ واریت کا رنگ دیا گیا ہے۔ شاید آپ بھول گئے ہوں کہ اسی دعا زہرا کی ماں نے ٹی وی پر آ کر کہا، میں دوسرے فرقے کی مساجد میں گئی ہوں اعلان کروانے کے لیے، تو انہوں نے اس لیے میری بچی کا اعلان نہیں کیا کہ اس کے نام میں زہرا آتا تھا۔ یعنی اہل سنت پر اس نے الزام لگایا ہے کہ اہل تشیع کی بچی کا انہوں نے اعلان بھی نہیں کیا مسجد میں۔ دیکھیں جی پاکستان میں کتنی مذہبی شدت پسندی ہے۔ وہ تو اللہ جزائے خیر دے بعض لوگوں کو جو مساجد کی انتظامیہ کے پاس گئے ہیں کہ جی آپ کے پاس کوئی ایسی عورت آئی ہے جس نے اپنی بچی کی گمشدگی کا اعلان کروانا چاہا ہے، اور آپ نے محض زہرا نام کی وجہ سے اعلان نہیں کیا، تو مسجد کی انتظامیہ نے مسجد میں کھڑے ہو کر حلفیہ کہا ہے ہمارے پاس ایسی کوئی عورت نہیں آئی۔ پھر اس عورت سے کوئی پوچھے کہ 16-17 سال کی بچی اگر گھر سے غائب ہو تو کون بے وقوف مساجد میں جاتا ہے اعلان کروانے کے لیے؟ ہمیں پاگل سمجھ رہی ہو؟ کوئی بھی نہیں جاتا، اس کو اور طریقے سے ڈھونڈا جاتا ہے۔ تم نے یہ جھوٹ بولا ہے، پاکستان میں فرقہ واریت کو ہوا دینے کی کوشش کی ہے، اور ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ پھر عدالتوں کے باہر، ٹی وی چینلوں کے کیمروں کے سامنے مظلوم بننے کی کوشش کرتی ہو۔ جب علماء تمہیں کہتے ہیں اپنی بچیوں کی تربیت اسلامی خطوط پہ کرو، مخلوط تعلیم اور مخلوط میل جول سے بچو، اولاد کو بچاؤ، فلموں، ڈراموں اور انٹرنیٹ کی لعنت سے اولاد کو بچاؤ، کیا تم نے لیپ ٹاپ اور موبائل بچی کو لے کر نہیں دیا؟ کیا پیکج لگوانے کے لیے تم نے اسے پیسے نہیں دیے یا وائی فائی کوڈ نہیں دیا؟ رات گئے تک وہ لڑکوں کے ساتھ گیمیں کھیلتی تھی، تم نے منع نہیں کیا؟ جب یہ غلطی اس سے سرزد ہوئی ہے، جب اس نے یہ حرکت کی ہے، تو بجائے اس کے کہ تم اس معاملے کو سلجھاتے، تم نے جان بوجھ کر مخصوص ایجنڈے پر عمل کرتے ہوئے اس کو عدالتوں کی زینت بنایا ہے۔ کیا تمہیں نہیں پتا کہ پاکستان میں سپریم کورٹ کا فیصلہ موجود ہے کہ اگر بالغ لڑکی اپنے مرضی سے کسی سے شادی کرتی ہے تو یہ شادی منعقد ہو جائے گی، یہ شادی درست سمجھی جائے گی؟ کیا مولانا عبد الوحید روپڑی کی بیٹی سائمہ وحید کا فیصلہ سپریم کورٹ سے نہیں ہوا جب اس نے اپنی مرضی سے ایک شخص سے شادی کی تھی، اور اس کے والد مولانا عبد الوحید روپڑی نے اس کے خلاف کیس کیا تھا؟ ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا جو متنازع فیصلہ تھا، اور اس پر سپریم کورٹ میں اپیل ہوئی، اور سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ لکھا تھا کہ پاکستان میں آئین پاکستان کے تحت اور قرآن و سنت کے مطابق اگر کوئی عاقل بالغ لڑکی اپنی مرضی سے گواہوں کی موجودگی میں نکاح کرتی ہے تو وہ نکاح درست ہے۔ اس طرح کے 20 فیصلوں کے باوجود پھر اس کیس کو تم نے عدالتوں میں گھسیٹا ہے، اور ہمارے آئین پاکستان اور قرآن و سنت کے فیصلوں کے خلاف تم نے عدالتوں سے فیصلہ لینے کی کوشش کی ہے۔ غیرت والا بندہ تو ڈوب کر مر جاتا ہے، اور اس طرح کے کیسوں کو وہ میڈیا کی زینت نہیں بناتا۔ تمہارا ایجنڈا اور ہے، یہی وجہ ہے کہ مخصوص مذہبی طبقے تمہارے ساتھ کھڑے ہیں، اور مخصوص NGOs تمہارے ساتھ کھڑی ہیں۔ تمہاری بچی نے شادی کی،
چلو تمہاری اجازت کے بغیر کیا، غلط کیا ہے، ہم اس کی حمایت نہیں کر رہے، لیکن اس کو اچھالو نہیں، میڈیا کی زینت نہ بناؤ، دیگر بچیوں کو راہ نہ دکھاؤ۔ خاموشی سے اور بھی طریقے ہیں اختیار کیے جا سکتے ہیں، لوگ کرتے ہیں، وہ اختیار کر لو۔ ضروری ہے کہ میڈیا کے چینلوں پر آنا ہے، ضروری ہے کہ تماشا بننا اور بنانا ہے۔ میری عام ماں باپ سے گزارش ہے کہ خدا کے لیے اپنے بچوں اور بچیوں کی تعلیم اسلامی خطوط پر کریں، انہیں حیا اور پردے کی اہمیت بتائیں۔ بچیاں جب جوان ہو جائیں تو انہیں پردہ کروائیں۔ غیر محرم چاہے قریبی رشتہ دار ہوں، ان سے بھی بچیوں کی حفاظت کریں۔ مخلوط پارٹیز میں بچیوں کو شریک نہ ہونے دیں، ایسے مواقع نہ دیں انہیں کہ وہ غیر محرم نوجوان لڑکوں کے ساتھ کھیلیں، ان کے ساتھ پڑھیں، پارٹیوں میں شریک ہوں۔ اگر آپ یہ مواقع فراہم کرتے ہیں تو جہاں اولاد کا قصور ہے وہاں ماں باپ کا بھی قصور ہے۔